پہ دینا ہے تو پھر 2100 کی بجائے 3000 دینے تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے آپ اس بات کی بتائیں مجھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 صورتیں ہم نے ختم کی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ تقریباً قرآن کے 3.25 پارے بنتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ میں اس کی کوئک آپ کے سامنے بیان کر دوں تشریح، ایک آپشن. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو ملا کے کہ تاکہ ہم پوری طرح سمجھ جائیں، میں ان ڈیٹیل ان دونوں کی خلاصہ بیان کروں. کون سی تجویز آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ یہ دوسری والی، یعنی کہ خلاصہ بیان کر دیں سب کا، دونوں کا، صورتوں کا. اچھا، وہ اس لیے کہ یہ دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ظاہروین کہا ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ ایسے پھول ہیں کہ جن کو اگر سمجھ لیں تو پوری طرح بات سمجھ آ جاتی ہے. قرآن کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو جب آپ سمجھ لیں گے نا تو پھر آگے آپ کے پاس ایک آپ کو ٹولز مل جائے گا کہ جس کے ذریعے آپ ٹھیک صورتوں کو سمجھیں گے. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو خلاصے کو پورا کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں. اچھا، اب میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتانی ہیں جب بھی کسی سورت کو پڑھیں. ایک تو سورت کے مین مضامین ہوتے ہیں، اور ایک کچھ آیات ہوتی ہیں ان کو یا تو تمہیدی آیات کہتے ہیں، شروع میں ہوتی ہیں، یا آخر میں، جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں کے آخر میں آخری رکوع بقرہ کا بھی، یہ کب بقرہ کا آخری رکوع کب نازل ہوا ہے جلدی بتائیں؟ معراج کے موقع پر. ہاں، اچھا. اس لیے یہ بڑا اس کے مضامین دیکھیں نا تو ایک قرآن کے سارے مضامین لاجواب ہیں، لیکن یہ کچھ ضرورت سے زیادہ لاجواب ہیں. اسی طرح کل میں نے آپ کے سامنے ختم کیا ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی فضیلت بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح اٹھ کے اس کو پڑھتے تھے. اچھا، تو اب تمہیدی آیات اس میں کون سی ہیں، بقرہ میں کون سی ہیں بلا؟ اچھا، میں تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے. مین مضمون صورت کا ہوتا ہے جو مثلاً بقرہ میں دیکھیں نا تو آپ کو 40 سے 142 تک یہ پوری کی پوری آیات جو ہیں وہ اہل کتاب اور یہود کے بارے میں ہے خصوصاً. تو اس کا مطلب ہے ایک تو مین مضمون یہود ہے. اس کے بعد جب 143ویں آیت پر بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب ان کو معزول کرتے ہیں دنیا کی دینی امامت سے، اور یہ عہدہ جو ہے یا منصب جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملتا ہے. اور 143 سے آنورڈ سارے احکامات ہیں امت مسلمہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. تو 2 مین ٹاپکس ہیں، ایک ہے یہود جو 40 سے ایک اہل کتاب 140 سے لے کر 142 تک، اور 144 سے لے کر آخری آیت تک جو ہے وہ خطاب ہے امت مسلمہ سے. تو 2 مین مضمون ہیں اس کے. اور پہلی 40 آیات اس کا میں آپ کو بتاؤں گا پھر دوبارہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تمہیدی آیات ہیں، پہلی 5 میں کیا ہے، 6 اور 7 میں کیا ہے، 8 تا 20 میں کیا ہے، وہ ساری تفصیل بتاؤں گا. اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں جتنی میں نے بات کی ہے؟ کوئی سوال ہو آپ کا؟ جی سر. آپ سوال کیا کریں، سوال سے باتیں کلیئر ہوتی ہیں.
اچھا، اگر یہ کلیئر ہے، اب آ جائیے سورہ آل عمران میں. یہ میں نے جنرل آپ کو بتایا سورہ بقرہ کا. اب اسی طرح میں آپ کو سورہ آل عمران کا بتاتا ہوں. آج 1 تا 32 جو ہے نا، وہ تمہیدی آیات ہیں، لیکن 32 کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلاصہ آپ کے سامنے ہے. ساری 1 تا 32 اور 32 کے بعد جو ہے وہ ایک تو مضمون ہے اہل کتاب خاص کر نصارہ کے بارے میں، اور یہ تقریباً 100 آیت تک جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح بقرہ میں تمہیدی آیات کے بعد اہل کتاب یہود تھے، یہاں پر سورہ آل عمران میں اہل کتاب کا ذکر ہے، جو ایک اس کے 33 سے لے کر تقریباً 100 آیات تک، اور یہ ہے اہل کتاب نصارہ کے بارے میں. اس کے بعد تبصرہ ہے جنگ احد پر اور مسلمانوں اور منافقین سے خطاب ہے. تو یہ تک مسلمانوں سے ہوا بالکل اسی طرح جس طرح سورہ بقرہ میں ہے. اسی لیے دونوں کا ایک ساتھ رکھی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، اسی حکمت کی وجہ سے، تاکہ اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کلیئر ہو جائیں جب دونوں پڑھے تو، اور مسلمانوں کو مین جو احکامات ہیں. اور اب کیونکہ ان کی پوزیشن بدل چکی ہے، ایک پوزیشن تو مومن کی ہے اور دوسری ہے دنیا کی امامت کی، دونوں جو ہیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں. اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر، کیونکہ ان کو معزول اس لیے کیا گیا یہود کو، اہل کتاب کو، کہ وہ اس کی جو شرائط پوری نہیں کر رہے تھے بحیثیت لیڈر امت مسلمہ کے. اور اب ان ساری چیزوں کو بتا دیا بقرہ میں بھی اور آل عمران میں بھی. میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جب تک کرو گے تو تم اس پوزیشن پر برقرار رہو گے، نہیں کرو گے تو جیسے آج ذلت اور پستی آپ کا مقدر ہے، پہلے ان کا مقدر ہو چکا اہل کتاب کا، اب تمہارا مقدر ہوگا، کیونکہ تم نے اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے. یہ دونوں کے مضمون ہیں جنرلی اور بہت ہی اختصار کے ساتھ. تفصیل میں اب بعد میں جاؤں گا. اب آپ کا کوئی سوال ہو ان دونوں کے حوالے میں سے کہ تمہیدی آیات وہاں کیا ہیں، یہاں کیا ہیں، اور دونوں میں اہل کتاب کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو بھی. شاباش، کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. جب اس طرح میں اور آپ سمجھیں گے نا دونوں صورتوں کو، اور پھر تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کو بھی سمجھ لیں گے، تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ صورتیں کتنی اہم ہیں اور ہمیں کس طرح ان کو سمجھنا چاہیے. شاباش، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. ان صورتوں کو زہروان کیوں کہتے ہیں؟ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دونوں صورتیں ایک مسلمانوں کو، کہ تم اب امت مسلمان کے قائد تم ہو، لیڈرشپ تمہارے پاس ہے دینی، دونوں میں ڈسکس ہوا ہے، دونوں میں اہل کتاب ڈسکس ہوئے ہیں. اس لیے دونوں کے مضمون بھی تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. اور دوسری بات کہ دونوں جو ہیں زاروین اس لیے کہلاتی ہیں کہ ان میں ایک ساتھ قرآن میں رکھ کر اور ان کے مضامین کی مشابہت کی وجہ سے ان کو زہروین کہتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی نادرہ بھابی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، واقعتاً آپ نے اسی طرح قرآن کو پڑھا ہے ان دونوں صورتوں کو پہلے جس طرح آج ہم پڑھ رہے ہیں؟ نہیں سر، نہیں بالکل بھی نہیں، حقیقت بتا رہے ہیں سر، جھوٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. کبھی اس طرح کا سوچ کے آدمی نے کبھی خیال بھی نہیں کرتا کہ اتنے خوبصورت طریقے سے جیسے آپ نے سمجھایا اور ہم لوگوں نے کبھی پڑھا ہونا. بہرحال پاک اللہ آپ کو تعالیٰ کا جزائے شکر خیر ادا دے. کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری طرح. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب فرمائے. آمین. اچھا، اب میں کون سی صورت کو پہلے شروع کروں، بقرہ کو یا آل عمران کو؟
बकरा को जल्दी बताएं जी। बकरा को कर लें। बकरा को कर लें सर। अच्छा बकरा चलें, को। बकरा को करते हैं। और अब आपने बड़ा क्रिटिकली सुनना है। क्रिटिकल का मतलब ये है कि आपने सवाल करने हैं। ये आपने देखा है कि कुरान की सबसे लंबी सूरत है ना बकरा? जी जी। जी सर बिल्कुल। हाँ, और तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। अब मैं आपके सामने इसका पूरा जो खुलासा है बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये सूरत जो है ये नाजिल हुई है हिजरत के बाद मदीने में। इसमें कुछ आयात ऐसी भी हैं जैसे सूद के अहकामात हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में अहकामात आए हैं, लेकिन यहाँ इसलिए लगा दिए गए हैं कि सूद इतनी बड़ी लानत है जिसने दुनिया में आज इस कदर मुसीबत मचा रखी है कि दुनिया पूरी तंग है। हत्ता कि वो मुल्क भी बड़े तंग हैं जिनके यहाँ सूद को बड़ी बुनियादी हैसियत हासिल है। हम तो नकलची है ना, उनकी नकलें कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इसको सख्ती से मना किया है, और सूदी मईशत जो है वो सबसे बड़ी फसाद का बायस है। आप देख रहे हैं हम इतना कर्जा ले चुके हैं सूदी एतबार से कि अब हम जितना पैसा हमें चाहिए कर्ज देने की किस्तें देने के लिए उससे ज्यादा सूद की रकम है, और वही मुश्किल हो रही है। लिहाजा सूद की आयत पहले लोगों के जहन को तैयार किया गया। ये दो चीजें बड़ी क्लियरली समझें। एक है शराब, क्योंकि घुट्टी में पड़ा हुआ था। दूसरा सूद, उस वक्त भी सूद जो है वो अल्लाह के दीन से जब हट जाता है आदमी तो फिर ये फहाशियां, अयाशियां, सूद, नंगापन, और फिर ये आपका जो वो है शराब वगैरह, ये सब चीजें किस तरह आम होती हैं आप देख रहे हैं। आपको लंबे चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं है, आज माशरा आप देख रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप सूरह बकरा को देखें ना तो कुरान का कमाल जाइए, अल्लाह ताला की किताब की कितनी बड़ी हिकमतें हैं कि पहली 5 आयत में जिक्र किसका है? मुत्तकीन का। पहले तो ये बता दिया कि ये किताब जो कुरान मजीद है ना, ये किसके लिए? हुदल लिल मुत्तकीन। ये हिदायत देगा किसको? मुत्तकीन को। मुत्तकीन कौन है? जो नेकी पर कायम रहना चाहते हैं और बुराई से बचना चाहते हैं। अगर ये उनके अंदर दाया है तो किताब हदायत देगी उनको। अगर बुराई को करना चाहते हैं और नेकी से बचना चाहते हैं, नेकी से बचना चाहते हैं, तो फिर उनको कभी हिदायत नहीं देगी, जैसे आज उम्मत मुसलमान को देख रहे हैं आप अरबों को देखें, हम पता नहीं उनको क्या समझते हैं। अरब, मुसलमान अरब हमारा भाई और हमारे लिए काबिल ताज़ीम है, लेकिन जो अरब उसके पीछे चले, नेतन्याहू के पीछे और ट्रंप के पीछे, वो हमारा उम्मत का दुश्मन है। अच्छा, तो 5 जो सिफात हैं वो अल्लाह ताला ने बड़ी क्लियरली बयान की हैं कि कौन सी सिफात हैं। बड़ी सबसे पहली सिफत जो है वो ईमान बिल गैब है। अच्छा, इन ईमान बिल गैब को क्यों सरे फहरिस्त रखा है, जरा मुझे ये बताएं आप। देखें ना, ये वो चीजें हैं जो मुझे और आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पर अल्लाह को नहीं देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन उनकी इताअत दोनों की करनी हमारे पर फर्ज है। नहीं, ये बातें आप रिवायती बता रही हैं। असल में मेरा सवाल ये था कि ईमान क्यों जरूरी है और ईमान बिल गैब। बात आपकी ठीक है, लेकिन उसका जवाब नहीं है। जब आप ये रवायती बातें बताते हैं, रवायती सुन के लोग आगे कहते रहते हैं ईमान का ताल्लुक मेरे दिलो दिमाग से है, शऊर से है। अगर मैंने अल्लाह को उस तरह नहीं माना जिस तरह उसकी सिफात हैं, तो मैंने मानने का हक ही अदा नहीं किया मैडम। अब अल्लाह को मानने का शऊर, एहसास भरपूर मुझे जब होता है जब मैं पूरी तरह कायनात को गौर व फिक्र से देखता हूँ, एक एक चीज को।
کہ اس کے بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لوگوں کے ذہن نشین کرنی ہیں۔ جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں گے کہ اس کے احسانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ خود بخود اس کے آگے جھکیں گے۔ لیکن اگر آپ بھی زبان سے کہیں گے، وہ بھی زبان سے سنیں گے، اور دل و دماغ پر اس بات کا اثر نہیں ہوگا، یہاں ماننا کا مطلب ہے یقین۔ اب جب مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا رب اتنا پاورفل ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، بکل شین علیم ہے، تو میں اگر اس کا یقین رکھتا ہوں تو میں برائی کر سکتا ہوں؟ بتائیں مجھے، ہرگز نہیں۔ لہذا نہیں 5 چیزیں ایمان، آپ اپنے ایمان کو پکا سچا شعور والا ایمان بنائیں۔ نمبر 2، نماز اور انفاق۔ اچھا، نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کیوں اتنے اہم ہیں عملی زندگی میں؟ جتنا نماز میں 5 وقت اگر آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا، اور آپ پوری یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز ہی آپ کو ہر کام آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ کی تائید اور نصرت دن میں 5 وقت مانگنے سے، اسی کی عبادت کرنے کا عہد کرنے سے آپ کے اندر وہ جذبے ابھرتے ہیں جو کسی اور عمل سے ابھر نہیں سکتے۔ نماز کا تو یہ فائدہ، اور انفاق یہ ہے کہ کیونکہ میں اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہوں، میں اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرتا ہوں، یہی چیز میرے لیے اللہ کی محبت جو مجھے نصیب ہوتی ہے، تو میرے لیے دین پر عمل بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلا ایمان، دوسرا نماز اور انفاق عمل، اور تیسرا قرآن اور دیگر آسمانی کتب پر ایمان۔ وہاں ساری کتب پر ایمان ضروری، لیکن ہدایت کا ذریعہ کون سی کتاب ہوگی؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید۔ کیوں کہ یہ فائنل ایڈیشن ہے۔ ان پر ایمان اس لیے ضروری کہ وہ اللہ نے بھیجی ہے، اگرچہ وہ اصلی حالت میں نہیں ملتی، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کمال کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ضمانت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اچھا، اس کے بعد آخرت پر یقین۔ اچھا، یہ آخرت پر یقین کیوں ضروری ہے؟ سر، آخرت پر یقین انسان کے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کرتا ہے جو اس کو برائیوں سے بچاتی ہیں اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہیں، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ مجھے آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو مجھے سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اچھے اعمال ہوں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ انعام میں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ پہلی 5 آیات میں کہا کہ بالآخرت ہم یوقنون، پھر سورہ نمل میں بھی یہی بات کہی، بالآخرت ہم یوقنون، پھر سورہ آراف میں بھی وہاں یقین کی بات ہوئی ہے، اور الگ سے سورہ لقمان میں سورہ لقمان میں، جزاک اللہ نظر بابی، سورہ لقمان میں۔ تو یہاں یقین جب ہوتا ہے نا، پھر ہم، ورنہ آپ دیکھ لیں آج مسلمانوں کو آخرت کا بالکل یقین نہیں ہے۔ ان کے اعمال دیکھ لیں، صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، آخرت کا ایسا یقین تھا کہ دنیا کا ہر عمل کرتے وقت وہ ان کے سامنے رہتا تھا۔ اور اس کی یہ جو تھی خصوصیات، اب آپ بتائیں اس کے بغیر سب سے بڑی جو بات ہے نا، اور آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہ 4 باتیں صحابہ اور صحابیات میں تھے، وہ بحیثیت خامند بہترین، بحیثیت بیوی عورت بہترین، کیونکہ یہ 5 چیزوں کا اس کو یقین تھا، وہ متقی تھی۔ لہٰذا اب ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جرنل ہو، کسی شعبے سے تعلق ہو، جج ہو، اگر اس سے خالی ہے تو کوئی چیز اس کو، کیونکہ یہ آخرت کا یقین نہیں ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جج کو کر لو۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو پیسے دے دو، فیصلہ اپنے حق میں لے لو۔ اور اگر مومن ہے تو وہ کبھی حق کے مطابق فیصلہ کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ دین ہمارے لیے آخرت میں فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بڑا فائدہ ہے۔
اگر دین نہیں ہے اور دین اسلام خاص کر، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ انسان درندہ ہے. آج دیکھ رہے ہیں آپ. شاوت کوئی سوال ہو؟ اس کے بعد بڑے اختصار سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومن کے مقابلے میں کافر ہے. اب کافر اور مکذب میں کیا فرق ہے؟ تکذیب کرنے والا اور انکار کرنے والا. کافر اور تکذیب کرنے میں فرق کیا ہے؟ مجھے بتائیں جلدی سے. کافر وہ ہے جو انکار کر دیتا ہے، بالکل قطعی طور پر مانتا ہی نہیں ہے، اور تکذیب کرنے والا وہ ایک تو وہ مانتا بھی نہیں ہے، اور دوسرا اس کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے تاکہ کوئی دوسرے بھی اس پہ عمل نہ کر سکے. شاباش شاباش، یہ بات اچھی طرح سمجھیں، سب لوگ سمجھیں کہ کافر صرف انکار کرتا ہے، وہ روڑے نہیں اٹکاتا، وہ رکاوٹ نہیں بنتا دین کی دعوت میں. لیکن مکذبین جو ہیں وہ نہ صرف انکار کرتے ہیں، جیسے ارم نے بتایا، کہ وہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. اچھا، اور دونوں کا انجام بتا دیا. متقین کا انجام بھی بتا دیا کہ ان کے لیے جنت، اور کافروں کے لیے کہ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. اور پھر اس کے بعد تیسرا منافق ہے. 8 سے 20 آیت تک منافقوں کی ساری خصوصیات بتا دی گئی ہیں. میں آپ کو بتوا چکا ہوں، آپ سمجھ چکے ہیں. اب اگر اس کا مطلب یہ ہے، قرآن میں یہ اس لیے ڈالا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں میں پکا سچا مسلمان ہوں یا نہیں، متقی ہوں یا نہیں. میرے سامنے شرائط رکھ دی گئی ہیں. میں کہیں خدا نخواستہ کافرانہ حرکتیں تو نہیں کر رہا. اس کے لیے مجھے بتا دیے کافروں کے یہ خواص ہیں اور منافقوں کے یہ خواص ہیں. انجام بھی بتا دیا. اب اگر قرآن پر میرا ایمان ہے کہ قرآن برحق ہے اور ہونا چاہیے، یہ برحق ہے کیونکہ اس اللہ جس نے نازل فرمایا ہے وہ ان صفات کا مالک ہے کہ وہ خود برحق ہے اور اس کا کلام بھی برحق ہوگا. اب آپ کا اور مجھے ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم ان صفات کے آئینے میں اپنی شکل دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں. شاباش، کوئی سوال ہو جلدی کریں. اس کے بعد یہ 20 تک ہم پہنچ چکے ہیں. 21 سے 29 تک دعوت توحید دی گئی ہے. بقرہ میں آیت 21 سے لے کر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اچھا، یہ رب کے معنی کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. ارم آپ چپ رہے. جو رازق ہے، مالک ہے، اس کا اقتدار سب اسی کا ہے. وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ رزق دینے والا ہے، اچھا، پالنے والا ہے. اگلے سوال کا آپ چپ رہیں گی، ارم بھی چپ رہے گی، تاکہ مجھے لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے کتنے تصورات ٹھیک ہیں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، سوال میرا یہ ہے کہ رب کے جو معنی ابھی ناظرہ بھابی نے بتائے ہیں کہ وہ خالق، رازق، مالک ہے، حاکم ہے، تو حاکم کیسے ہوا اللہ تعالیٰ؟ قرآن کی آیت سے ثابت کریں. اگر ہم حاکم مانتے نا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. ہم نے رب کو صرف سمجھے رکھا ہے کہ بس اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہمیں. بھائی وہ ایک ایک چیز سے واقف ہے جو ہم کرتوت کر رہے ہیں. علیم بذات الصدور ہے، جو سینے میں خیال اٹھتے ہیں اس کا سے بھی واقف ہے. اب ساری آیاتیں میں لکھوا چکا ہوں آپ کو، دوبارہ اب دہراؤں گا نہیں. آپ کا فرض ہے کہ آپ خود بحیثیت قرآن کے طالب علم کے ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں حاضر ہوں. اچھا، اس کے بعد یہ تو توحید. اچھا، توحید کی دعوت سارے انبیاء نے دی ہے، اور توحید کی دعوت کیوں دی ہے بلا؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی آپ دیکھیں نا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو 3 ہی گروپوں میں تقسیم کیا ہے. کوئی رنگ، نسل، زبان کا کوئی تقسیم نہیں ہے. تقسیم ہے تو ایمان کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر اور نفاق کی بنیاد پر. اب سب کو اللہ تعالیٰ نے تمام کو یا ایھا الناس کہہ کے اعبدوا ربکم، کیوں توحید کی دعوت کیوں دی ہے کہ عرب کی عبادت کرو؟ جلدی بتائیں. کیونکہ وہاں بت پرستی ہوتی تھی زیادہ، شرک. چیمہ صاحب آپ دیکھیں، یہ بات آپ کی اصولاً ٹھیک ہے، لیکن جب تک انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، خالصتاً شرک کو چھوڑ نہیں دیتا، وہ دنیا میں فساد کا باعث ہوتا ہے. اگر اللہ ہی کو مانتا جی ہے، اللہ ہی کے حکم پہ چلتا ہے، تو وہ بہترین انسان ہے اپنی سوسائٹی کے لیے، چاہے وہ اس پہلو سے ہو، سوشل پہلو سے ہو، چاہے اکنامک پہلو سے ہو، چاہے وہ اس سے ہو آپ کے اپنا سیاسی پہلو سے. تو انسان جی بے شک. صرف اور صرف اس وقت واقعتاً انسان اور انسانیت کی اچھے خواص سے لیس ہوتا ہے جب وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات پر چلے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں کہ قرآن نے کیوں یہ چیز یہاں کہی ہے کہ ساری انسانیت کو سب سے پہلی دعوت توحید کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے. اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی جو 21 سے 29 تک ہے، فاسق قرآن نے کس کو کہا ہے؟ جن کے اندر 3 چیزیں ہیں اور نقض عہد وہ کرتے ہیں، عہد کی بڑی پابندی کی، قیامت کے دن بڑی سخت پرسش ہوگی. قطع رحمی، اچھا قطع رحمی کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتے توڑ دینا، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں. سر زمین میں فساد پھیلتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، حسد بڑھتا ہے، اور آپ کی معاشرت تباہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، اس کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جب ہم آج ساری بات یہ ہے کہ ایک خاندان میں بڑا امیر ہے، دوسرے غریب ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ اس کا فرض ہے کہ وہ سارے پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جو اللہ کی دی رزق ہے، چاہے زکوٰۃ ہو، صدقات ہوں، خیرات ہوں، کفارے ہوں، وہ سب سے پہلے حقدار اس کے غریب رشتہ دار ہیں. قرآن نے اس معاشی بدحالی کو دور کرنے کے بہترین طریقے بتائے ہیں، اور اللہ نے دنیا کو امتحان بنایا ہے، اسی لیے ہمیں وافر مقدار میں بعض لوگوں کو ذرائع اور وسائل دیے ہیں تاکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں. اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن سخت اذیت میں مبتلا ہوں گے. دین کو اب آپ اگر دیکھیں نا، ہر عمل جس کا مطالبہ دین نے کیا ہے وہ میرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر رہوں اور مجھ سے سارے میرے رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب، دیگر لوگ، کافر، مسلمان، سب فائدہ اٹھائیں. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب میں اللہ کا بندہ بن جاؤں. اور اگر میں اللہ کا بندہ نہیں بنوں گا تو شیطان کا بندہ بن جاؤں گا، طاغوت کا بندہ بن جاؤں گا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلوں گا اور میں فساد کا باعث بنوں گا، جیسا آج ہو رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ امریکہ اور نیتن ہاؤ نے، ٹرمپ اور نیتن ہاؤ نے دنیا میں فساد کی انتہا کر دی ہے. انسانی خون آپ دیکھیں، بچے جو بلک رہے ہیں بھوک سے اور وہ جاتے ہیں اس کے لیے وصول کرنے کے لیے کہ چلیں ہمیں کوئی غذا آئی ہے باہر سے، اور اس کے اوپر آپ بمباری کریں. یہ انسانیت کوئی انسان سوچ بھی سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اسلام میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اس نظام کے اندر میں سارا کچھ کروں گا تو دنیا کو فائدہ پہنچے گا، میری ذات دنیا کے لیے بہترین ہوگی. اگر میں اس کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر میں نقص عہد بھی کروں گا، وعدہ خلافیاں بھی کروں گا، قطع رحمیاں بھی کروں گا، اور زمین کے میں فساد کا باعث بھی بنوں گا.
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ بندہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ بھی اس سے ہدایت کر ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ ساری تمہیدی آیات ہیں. مین آیات میں نے آپ کو بتایا ہے، دو بڑی تفصیلی آیات ہیں، ایک اہل کتاب کے لیے اور ایک آگے 144 سے آنورڈ مسلمانوں کے لیے. دوسرا جو واقعہ بیان ہوا، تیسرا بلکہ، وہ ہے حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ. یہ کیوں ضروری ہے؟ آج 30 سے 39 تک کیوں ضروری ہے یہ واقعہ؟ قرآن میں بڑی جگہوں پہ بیان ہوا ہے. سورہ تاکہ آراف، ہمیں لگے ہم کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، ہمارے زندگی کا کیا مقصد ہے. کامیاب کب ہوں گے، ناکام کب ہوں گے، ان سارے بنیادی سوالوں کا جواب اسی واقعے سے ملتا ہے کہ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کہاں جائے گا تو وہاں اس کو یہ زندگی عارضی اور وہ دائمی ہمیشہ کی زندگی. لہذا یہ بڑا ضروری تھا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی عبادت کے بعد اسی کا حکم دیا کہ یہ قصہ ہمارے سامنے رکھ دیا تاکہ ہمیں ان بنیادی سوالوں کے جواب مل جائے. بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ. اچھا چلیں، ابھی پتہ چلتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے، ارم آپ بھی چپ رہے ہیں، ناظرہ بھابی آپ بھی چپ رہے ہیں، اور وہ بھی چپ رہے ہیں، اپنی ام عبداللہ بھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا راز کھول کے بتا دیا ہے، اور وہ کون سی آیات ہیں اور راز کیا ہے؟ جلدی بتائیں. وَإِنِّي يَعْظُكُمْ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا. آپ آیات تو ٹھیک بتا رہی ہیں لیکن پڑھ ٹھیک نہیں رہی، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا، نہ سمجھا، نہ آیات وہ یاد کی جو ضروری ہے. اب یہ مضمون جیسے آپ نے بالکل صحیح آیات بتائی، پڑھی ٹھیک نہیں، وہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. جس نے اس ہدایت کی جو میری اللہ کی طرف سے آئے گی اس کی پیروی کی. اب یہ ہدایت آج ہمارے سامنے قرآن و سنت کی شکل میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے کہ جنہوں نے اس ہدایت پر عمل کرنے کا حق ادا کیا. اب مجھے بتائیں کہ قرآن نے حجت پوری کر دی کہ نہیں کر دی؟ تو ہمارا لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس ہدایت پر عمل کریں. اچھا، ناکام کون ہوگے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ جو اس کے بعد والی جو آیات ہیں وہ ساری کی ساری مین ٹاپکس ہیں دونوں. ایک ہے بنی اسرائیل، اس میں خاص کر یہود، ان کی سارے جرائم کی تفصیل ہے. اور دوسرا ہے 143 پہ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب اس نے بنی اسرائیل کو، اچھا یہ بنی اسرائیل کا نام جو ہے اس کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں. اسرائیل یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا یعقوب. لقب تھا. ہاں، تو اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل کے ساتھ، اور انہی کی بلائے ہوئے دین کا ستیہ ناش انہوں نے کیا ہے. وہ جرائم کیے ہیں کہ خدا کی پناہ. بالکل ہم نے بھی یہی کیا، مسلمانوں نے بھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین لائے جو 13 سال کے بعد حکومت قائم ہوگی مدینے میں، ہجرت کے فوراً بعد. آج آپ مجھے بتائیں، مسلمانوں کے پاس وسائل دیکھ لیں اور ایک ملک بتا دیں جہاں واقعتاً اسلام ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ نافذ ہو. ایک ملک بتا دیں. جی سر، ایک بھی نہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنا نائب بنایا ہو
اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دینی امامت کا منصب پر فائز کیا ہو، اور ہم اپنے اعمال کی وجہ سے کہاں پہنچ چکے ہیں، نہ نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں اللہ کی. کیوں؟ اچھا، اللہ نے تو کوئی کمی نہیں کی، مجھے نائب بنایا اور مجھے ساری سہولتیں، فیسلٹیز، ساری صلاحیتیں ایک سے ایک، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا فرمایا. اور اگر میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا نیابت کا، تو قیامت کے دن اللہ مجھے بالکل بخشے گا نہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اچھا، اب یہ تھی ہماری صورت. میرا خیال ہے کہ اگر سوال کریں گے تو میں اور جواب دے دوں گا. دونوں میں نے آپ کے سامنے بڑے کھول کے رکھے ہیں، اور اب میں آپ کو ذرا سا تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کو 4 شیٹ دی ہے، وہ آپ کے خلاصے میں موجود ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور کوئی اس ایسی حرکت نہ کریں جس حرکت سے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو. لہذا ہم پوری طرح اس خلاصے میں جو دی گئی ہیں، میں پیج بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کا گلہ نہ رہے. قرآن نے بھی تفصیل سے بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں سورہ 40 سے 123 تک بنی اسرائیل کے انعامات، دعوت اور ساری چیزیں آپ کے پیج نمبر، میرے پاس کٹا ہوا ہے، میں نے اس کو کتاب کے اندر قرآن کے اندر فٹ کیا ہوا ہے، تو 4 شیٹ بھی ہے. پہلے اس پہ ہیں سورہ بقرہ میں مذکور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، پھر 4 شیٹ ہے ان کی، اور وہ بڑی لمبی 4 شیٹ ہے. کتنے آپ کے سر پاس کتنے؟ 9 سے 12 تک ہے سر، 9 پیج نمبر 9 سے 12 تک. اچھا، اب آپ نہ پڑھیں تو آپ کی مرضی. قرآن نے بھی کھول کے بیان کیا ہے، ہم نے آپ کے سامنے چیزیں کھولی ہیں، خلاصہ مکمل ہے. اس لیے اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی امامت آ گئی ہے 143 پر. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم کو امت وسط بنایا. وسط کا معنی یہاں ہوگا بہترین، ہر قسم کے اس سے پاک جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو. اور ہاں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم نے اب لوگوں پر گواہی دینی ہے، قولاً بھی اور عملاً بھی. قول سے، بات سے، آپ نے زبان سے اس بات کو پہنچانا ہے لوگوں تک کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے. دعوت کا کام اب نبی نہیں آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر میں نے اور آپ نے نہ کیا تو اللہ کے ہاں کیسے بچیں گے آپ؟ اور پھر فرمایا ہاں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. بالکل اسی طرح جس طرح نے رسول نے گواہی کا حق ادا کیا، لوگوں تک دین کو پہنچایا، اور خطبہ جمعۃ الوداع میں جب آخری آپ نے حج کیا تو لوگوں سے سوال کیا تاکہ قیامت دن اس کو جواب دینا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھ لیا کہ بتاؤ کیا میں نے حق ادا کیا دین پہنچانے کا؟ 1,24,000 صحابہ نے کہا، صحابیات نے کہا ہاں آپ نے حق ادا کر دیا. اب ہمارا کام صرف نماز پڑھ کے اور روزہ رکھ کے فارغ ہو جانا نہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو تیار کرتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب سے پہلے ایمان، کہ پھر ہم اللہ کے دین تک. آج دنیا اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اور مسلمان حکومتوں نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا. کوئی سوال آپ کا؟ شاباش، جلدی کریں. اگر کوئی سوال نہیں ہے، 143 کے بعد میں آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں
اس میں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جلدی بتائیں. احکامات کے حوالے سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب نماز کا حکم آیا سر. صرف نماز کا حکم نہیں آیا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، نماز کا حکم اللہ تمام تعالیٰ نے. احکامات سر جی اللہ سر تعالیٰ اللہ نے اپنا بیان تعارف کروایا ہے، اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اچھا، پھر ایک اللہ کی عبادت ہے۔ احکامات شریعت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر شاباش، آگے بتائیں. دیکھیں نا آپ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا قرآن سر جی فہمی کا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو ہوئی۔ پھر اس کے بعد سر جی جو احکام پہلا آیا کہ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب سنیں میری بات غور سے. قرآن نے پورا خلاصہ، پہلے معاشرتی احکامات ہیں. معاشرت کا تعلق جو ہے ہمارے رہن سہن، چلنا پھرنا، پورے معاشرے کے جو انداز ہے وہ سارا وہاں کھول کے بتا دیا. اچھا، آپ کا معاشرتی نظام ہو یا آپ کا معاشی نظام ہو یا سیاسی نظام ہو یا اخلاقی نظام ہو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی بنیاد کیا چیز ہے؟ سب نظاموں کی، چاہے وہ اخلاقی، معاشی، معاشرتی، کوئی بھی نظام ہو، اس کا جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک منٹ، ایک پلیز ذرا چپ رہیں، آپ جواب نہیں دیں گے. مجھے وہ خواتین جو عام طور سے بولتی ہیں وہ نہیں بولیں گی. مجھے یہ بتائیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ بنیاد ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگی تو ہماری ساری نظام اخلاقی، عبادت کا سب ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرتی، معاشی. وہ کیا چیز ہے؟ ایمان. سر انفاق فی سبیل اللہ. میڈم آپ ہماری عدل کلو دیکھیں، حلالا طیبا، جو ہماری بہن نے کہا نا، آپ بند کریں، آپ بالکل غلط جواب دے رہے ہیں. صرف اور صرف ایمان. اگر ایمان ٹھیک ہے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے. اگر ایمان میں جھول ہے، توحید، رسالت، آخرت میں، سارے اعمال میں جھول ہوگی. سر میں نے بولا تھا ایمان نا. میں آپ ہی کو تو ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے ٹھیک بولا ہے، باقی سب انفاق وقت سب ایمان کا نتیجہ ہے. اگر ایمان ٹھیک ہے تو انفاق فی سبیل اللہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، دعوت دین بھی ہوگی. اگر ایمان ٹھیک نہیں، آج مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگ قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کو سمجھیں کہ بنیادی غلطی کیا ہے. ہماری بنیادی غلطی ایمان ہے. اگر ایمان میں جھول ہے تو عمل میں لازماً جھول ہوگی. اگر ایمان 16 آنے ہے، وہ ایمان جو صحابہ اور صحابیات کا تھا، وہ ایمان جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ویسا ایمان. اور وہ ایمان بنتا ہے قرآن کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد. میری بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی سر الحمدللہ. جزاک اللہ سر، الحمدللہ. تو انبیاء نے بھی صرف ایمان ٹھیک کیا، باقی اعمال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کی مدد فرمائی جب ان کا ایمان ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے اور ان کو ظلمات سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے. یہ سورہ اس کے 255 آیت الکرسی ہے، اس کے آگے کی 2 آیات ہیں. 257 ہے. تو اب مجھے بتائیں نا کہ وہاں جب ایمان بڑا کلیئرلی کہا گیا، پکا سچا ایمان کے بعد انسان برائیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، گمراہیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور پکے سچے اللہ کا بندہ بن جاتا ہے.
یہ ہے ایمان. اور ایمان اگر ٹھیک نہیں ہے، آپ دعوت دیتے ہیں تو پہلے لوگوں سے کہیں اپنے ایمان کو ٹھیک کریں. ایمان میں گڑبڑ ہوگی، عمل میں لازماً گڑبڑ ہوگی. تو اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ پہلے ایمان ٹھیک ہو، پھر آپ اس ایمان کے ساتھ اپنی معاشرت کی بھی اصلاح کر لیں گے، معیشت کی بھی. حلال اس وقت کمائیں گے جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا عمل اسی وقت اللہ قبول کرے گا جب میں نے حلال کپڑے پہنے، حلال کھایا ہے. اللہ نے کوئی عبادت قبول نہیں کرتا حرام کے رزق سے ساتھ. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکام، حتیٰ کہ آپ اگر دیکھیں نا، یہ جو ہم بڑی چھوٹی سی چیزیں پڑھتے ہیں، سود ہو، شراب خوری ہو، یتیموں کے حقوق ادا کرنے ہوں، نکاح ہو، حیض ہو، قسم ہو، ایلا ہو، طلاق ہو، دودھ پلانے کا بچوں کو معاملہ ہو، بیوہ کی عدت ہو، مہر ہو، نماز خوف ہو، یہ سارے احکامات اسی سورہ بقرہ کے ان حصوں میں موجود ہیں. اس لیے کہ ان کی پابندی ہمارے گھروں کی اصلاح کرے گی، ہمارے محلوں کی، ہمارے شہروں کی، ہماری امت کی، ہماری قوم کی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ جی اگر سر، جزاک اللہ خیر. عدالت میں جائیں نا، آپ کو دماغ خراب ہو جائے گا کہ یہ کتنے سارے کیسز آئے ہوئے ہیں طلاق کے. تو وہ معاشرہ کب سیدھا ہوگا جب کہ اس کے اندر عورت اور میاں کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، ان کی لڑائیوں کے نتیجے میں طلاق ہو رہی ہے. سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ طلاق. کیوں اللہ کے نزدیک کیوں ناپسند ہے؟ جلدی بتائیں. معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں دونوں انسانوں کی زندگیاں. آپ لمبی بات، آپ فلسفہ مت جاڑیں. جب یہ اولاد بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا، یہ خراب ہوتا ہے تو آگے سارا معاشرہ خراب ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جب طلاق ہوتی ہے وہ بچے یتیم ہوتے ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ بچے بگڑتے ہیں، پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے. آپ صحیح برائی کی جڑ پر جائیں تاکہ لوگ سمجھیں. تو ایک طلاق سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ بچے اور خاتون، وہ گھر بگڑ جاتا ہے، پوری طرح بکھر جاتا ہے، اور وہی فساد کا سب سے بڑا باعث بنتا ہے. سنی سنائی باتیں نہ کیا کریں، فلسفے نہ جاڑیں. آپ بات کو بتائیں تاکہ آدمی کو سمجھ آئے کہ یار یہ تو طلاق اتنی بری چیز ہے، واقعتاً بہت بری چیز ہے. تو آپ دیکھیں کہ حیض کے اس کے سارے اصول، قاعدے، ضابطے اس لیے بتائے تاکہ مرد اور عورت بہترین پاکیزہ تعلقات قائم کر سکیں. نکاح کی تفصیل بتا دی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نکاح میں اتنا شو شاہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے جب نکاح ہوئے تو پڑھیں سمجھیں. ہم نے تو رشتے کی تلاش جب کرنے جاتے ہیں تو آج کل پڑھا لکھا آدمی پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں. میں ایک خاتون جو بڑی دیندار تھی، اس کا جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے تو یہ دیکھا کہ جس بڑے لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہی ہوں اس کے اکاؤنٹ کہاں کہاں ہیں، کیسے کیسے ہیں. اللہ اکبر. پھر رب جب پکڑتا ہے نا، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کس طرح پھر انسان باجوا بنتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس نے اللہ کے خلاف کیا، اللہ نے کیسا اس کو پکڑا اور کتنا بے بس بنا دیا. مشرف کو کوئی دوائی نہیں ملی جس ایسی بیماری لگی. اللہ سے ڈریں اور اللہ کی اطاعت کا حق ادا کریں تاکہ میں اور آپ بہترین انسان بنیں. تو یہ جو احکامات ہیں یہ بالکل پڑھیں، سمجھیں، ان پر عمل اس طرح کریں جس طرح کہ یہ گولڈن حروف سے لکھے ہوئے اصول ہیں اللہ کے، اتنے پکے سچے ہیں. تو یہ تھی، آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ اگر ہم نے سمجھ کے پڑھ لی ہے
تو ہماری معاشرت، معیشت، سب سے پہلے ہمارا ایمان، اگر ایمان ٹھیک ہے اور اس ایمان کے تقاضے پورے کریں تو یہ ساری چیزیں خود بخود حاصل ہوتی چلی جائیں گی. آپ ایک پکے مسلمان بن جائیں گے، ایمان کے تقاضے پورے ہیں، آپ کی معاشرت ٹھیک، آپ کی معیشت ٹھیک، آپ کی سیاست ٹھیک. اور اگر ایمان خراب ہے تو آپ چاہے جنرل ہیں، چاہے آپ جج ہیں، چاہے آپ بہت بڑے کارخانہ دار ہیں، آپ انصاف عدل نہیں کر سکتے. سر یہ آیت 257 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ سب سے بڑا ولی بندے کا ہے ہی اللہ، وہی کارساز ہے، وہی اس کو راستہ دکھاتا ہے. تو باقی یہ جو نیچے ولایت اور یہ جو ہم بربادی میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ پیر ہمیں جو ٹھگتے ہیں، اس کے متعلق کچھ فرمایا نا جی. یہ تو بڑا ہی نہیں، میں نے آپ کو صاف بتا دی ہے انصار صاحب کہ ہمارا رہنما، ہماری ہدایت کا ذریعہ قرآن، جس کی حفاظت اللہ نے دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹی ہوئی کوئی بات جو اس سے ہٹی ہوئی ہے وہ جہالت ہے. صحیح ہے. آپ کیوں ان چیزوں میں پڑھتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ گناہ، جہالت اور ظلم ہے، اس کا انجام جہنم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم لوگ آپ کے پڑھتے پاس نہیں. معیار صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن اور سنت. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ، یہ ٹھیک ہو گیا، کلیئر. اچھا، اب دیکھیں نا، اس سے باہر تو ہم جا ہی نہیں سکتے کیونکہ صحیح ہدایت بات ہے. یہیں پر ہے. اچھا، اب آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کو پوری طرح کھول کے بیان کیا ہے. اب مجھے آج ہم اسی پہ رکیں گے کیونکہ ابھی کوئی 10 منٹ 9 منٹ ہیں کہ سورہ بقرہ پہ کوئی آپ کا سوال ہو. آج پہلی بات آپ نوٹ فرمائیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا غور فرمائیں، یہ قرآن عربی میں، اور ان کا سارا طرز عمل دیکھیں کہ جب وزٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے اور میرے سامنے ٹرمپ کو کتنا ذلیل اور کتنا بے وقوف انسان ہے کہ امریکہ کی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کی ہے. ہاں بالکل، اب ایکسپوز ہو گیا ہے، بہت ذلیل ہو گیا ہے. اچھا، لیکن کتنے، اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، کہ مومن کی فراست سے بچو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے کہ مومن اس دماغ سے سوچتا ہے جو اللہ کی رہنمائی میں چلتا ہے. اور انہوں نے اس ٹرمپ کو آپ کے سامنے، کل کی بات ہے، کتنے تحفے دیے، جہاز، سونا، اور کس طرح عورتوں کو، مسلمان نام و نہاد مسلمان عورتوں کو بال کھول کے اور اس کے راستے سے گزارا. آج اللہ تعالی ایران کو بہت جزائے خیر دے جس نے ان کے پردے کو چاک کر دیا. بے شک بے شک. اور عربوں کو بھی سمجھ اب آئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا نہیں ہمارے نہیں، ساتھ. سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں، ایک انصار صاحب سمجھ لیں بات، سمجھ اس وقت آتی ہے جب آپ سچی توبہ کر کے اپنے سابقہ گناہوں سے اور پلٹیں اللہ کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف. ہاں یہ جی اگر جی، یہ ابھی پوری بالکل طرح سے سمجھ نہیں آئی. نہیں، صحیح. سمجھ کا معیار ایک ہی ہے، اور وہ معیار ہے سچی توبہ، توبۃ النصوح، اور پھر قرآن و سنت کا ساتھ جڑ جانا. اگر یہ کر لیں گے، میں اور آپ، اس پاکستان، سعودی عرب، یمن وغیرہ سارے، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا میں طاقتور بن جائے گے. جی اور سر، اگر وہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سارے ملک سوچ رہے ہیں کہ یہ امریکہ تو ہماری جنگ لڑ ہی نہیں رہا، یہ تو اسرائیل کی لڑ رہا ہے، تو بھائی، تو نقصان یہ تو اگر ہمارا ہو رہا مومن ہوتے، اگر یہ مومن ہوتے تو یہ پہلے ہمیں پتا تھا ہے. کہ امریکہ سرپرستی کر رہا ہے اپنے سرپرست اسرائیل کی. اسرائیل کے. ہاں اگر یہ ان کو جی نہیں پتا سر، تھا، اور دیکھیں وہ کس قدر یوز ہوئے ہیں عرب ملک، اور ہم کس قدر یوز ہو رہے ہیں امریکہ کے مفاد کے لیے. بالکل سر، ہم عام لوگ بالکل ہیں، صحیح. ہمیں پتا ہے، تو ان کو تو زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا. ہاں، لیکن جب قرآن چھوڑ دیتے ہیں تو آپ جہلا کے صف اول کے بندے ہوتے ہیں. جی، جاہل بھی اور بے وقوف بھی بن جاتے ہیں.
اس لیے کہ آپ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں، آپ طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، آپ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. ڈرپوک، ہاں بالکل صحیح. اور اللہ کے فرمان کو بھول جاتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بناؤ. کتنا کھول کے قرآن نے بتایا. نادرہ بابی یہ ایک آیت نہیں ہے، کئی جی آیتیں بالکل ہیں صحیح. جس میں اللہ نے بتایا کہ تمہارے اور میرے دشمن ہیں. جی کم اور از کم 27 دفعہ ہے یہ. کم از کم 27. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. ویری گڈ، بالکل صحیح. لیکن قرآن کو ساتھ ہمارا تعلق ہو تو ہمیں پتا ہو نا. جی سر، پڑھ لیا عمل نہ کیا، یہ ہے. نہیں پڑھا بھی ثواب کی خاطر، جبکہ ثواب مشروط ہے کہ آپ اس سے ہدایت حاصل کر کے اس ہدایت پر عمل ہو جائیں، پھر ثواب کی ساری گارنٹیاں موجود ہیں. لیکن اگر آپ نے پڑھ کے اس کے خلاف عمل کیا تو آپ ایسے مجرم ہیں جس نے پڑھا بھی اور اس کے خلاف کیا بھی. پڑھنے کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس نے حفظ کا اس کو فائدہ کیا ہوا؟ پھر کوئی سینے فائدہ میں نہیں. قرآن ہے، سینے میں قرآن ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے. جو عمل ہی تو اس کو قرآن کی عظمتوں سے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتا اور اٹھتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی بھر میں ہر معاملے میں قرآن اور سنت سے ہی نصیحت حاصل کریں اور آمین. اسی پہ عمل کریں. یہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس قدر گمراہی کا شکار ہے. بے شک. اچھا، کل آپ سے میں کل تو نہیں، سنڈے کو منڈے کو ہوگا، میں آپ کے سامنے پوری تفسیر رکھوں، اس خلاصہ بیان کروں گا سورہ آل عمران کا. لیکن آپ سے پھر بھی سوال کا موقع ہوگا پہلے، تاکہ آپ سورہ بقرہ کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو کر سکیں کل پرسوں ساری. اور آپ پوری طرح پڑھیں، اس کو سمجھیں. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تاکہ ہم قرآن سے کما حق ہو اس کی واقفیت حاصل کر کے اپنا ایمان ایسا بنائیں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات کا ایمان تھا، اور پھر اس طرح عمل کریں جس طرح انہوں نے عمل کیا، اور اس دین کی دعوت کا پورا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تمام دنیا کے مسلمانوں کو. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک آپ کو بہت اچھا جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ یہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ آمین. پاک اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں، اور ہم لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو اللہ پاک اس قابل بنا دے کہ ہم لوگ صحیح راستے پہ چل سکیں، اور تمام آمین. دنیا کے مسلمانوں کو بھی جو آمین. بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور آمین. جو ایران کو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نوازے اور ان کو سرخرو کرے آمین. ان آمین. دشمنوں کے مقابلے میں، اور جو اللہ اس آمین. دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے پروردگار. ہم لوگوں کے آمین. اولادوں کو نیک کرے آمین. اور دین پہ چلنے والا بنائے. ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے پروردگار. اللہ ہم لوگ گناہ گار بندے ہیں. آمین. جزاک اللہ میڈم. آمین.